کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے، اور بے شمار مویشی ہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 66۔ یونا، کیا مجھے خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ یونا پہلا باب تا 4 باب۔ انبیاء کی 17 کتابوں میں سے نبیوں کی 3 کتابوں نے خدا کے کلام کی غیر قوموں کے سامنے منادی کی۔ ابدیہ کی کتاب نے ادومیوں کے لیے، یونا کی کتاب نے اسور کے دارالحکومت نینوا کے لیے، اور ناہوم نے اسور کے لیے خدا کے کلام کی منادی کی۔ یونا نبی کو خدا نے اسور کے دارالحکومت نینوا میں خدا کے کلام کا اعلان کرنے کے لیے بلایا تھا۔ تب آموس نبی ظاہر ہوا جس نے شمالی اسرائیل کو گویا جنوبی یہودا کے ایک فرد کی حیثیت سے کلام پیش کیا، اور ہوسیہ نبی نے اپنی خدمت کا آغاز کیا جس نے شمالی اسرائیل کی تباہی تک خدا کے کلام کا اعلان کیا۔ ایک بار پھر تاریخی پس منظر دیگر 2 نبیوں کی طرح یربعام دوم کے دور حکومت کے اختتام پر تھا، جب شمالی اسرائیل فوجی اور معاشی طور پر اپنے عروج پر تھا۔ فوج، خاص طور پر معاشی عیش و عشرت، نے خدا کے لوگوں کو خدا کی طرف پیٹ پھیرنے اور اپنے دل کے اطمینان کے لیے بتوں کی خدمت کرنے کے قابل بنا دیا تھا۔ اب ہم یونا کو دیکھیں گے۔ خدا کا کلام نینوا پر نازل ہوا۔ خدا کا کلام یونا پر نازل ہوا۔ اب اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ یونا پر نازل ہونے والا خدا کا کلام کیا تھا، اہم بات یہ ہے کہ خدا کا کلام خدا کے چنے ہوئے شخص پر نازل ہوتا ہے۔ پیشگی رضامندیاں اجازت کے بغیر، مشورے یا اطلاع کے بغیر خدا کا کامل فیصلہ خدا کے وقت پر مرد خدا پر آتا ہے۔ دوسرے نبیوں کی طرف خدا کا کلام یرمیہ، حجی اور زکریا پر نازل ہوا۔ نیز پوری بائبل میں بہت سارے لوگوں پر، ابراہم، یوسف، موسیٰ، سیموئل، داؤد، پطرس اور پولس، یہ مختلف طریقوں سے نازل ہوا۔ خدا کی بلاہٹ میں پچھتاوا نہیں ہے۔ خاص طور پر ہم یونا کی کتاب کے ذریعے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کی طرف سے کسی بھی بلاہٹ کے لیے صرف اطاعت کی ضرورت ہے۔ جاؤ اور منادی کرو۔ خدا نے یونا سے کہا، اٹھ، اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے۔ یونا کے لیے اسے قبول کرنا آسان نہیں تھا، اور یہ خدا کی طرف سے ایک پوشیدہ حکم تھا۔ یہ پہلے ہی بہت مشہور تھا کہ اسور کس طرح کا ملک تھا۔ جیسا کہ خدا نے کہا، اسوری وہی لوگ تھے جو اتنے ظالم تھے کہ ان کی برائی خدا کے سامنے لائی گئی تھی۔ تاریخ میں دنیا کو فتح کرنے والے ممالک کی خصوصیات ہیں۔ اسور اور منگولیا جیسے ممالک نے جنگ جیتنے پر شکست خوردہ ممالک کو بری طرح پامال کیا، اور خاص طور پر مردوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اسور نے قیدیوں کو باندھا اور زندہ ہی ان کی کھال کو اتارا، اور منگول نے کھوپڑی کا پہاڑ بنانے اور دوسرے ملک پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو مارا۔ اور ایک اور چیز جو ان ظالمانہ ممالک میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ وہ تاریخ میں قلیل المدت تھے۔ اس کے برعکس یونان اور روم جیسے ممالک نے فاتح اقوام کی طاقت کے ساتھ رواداری کا خوب استعمال کیا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ سکندر کی سربراہی میں یونانی فوج کے پاس جب وہ ملک سے نکلے تھے 30,000 فوج تھی، لیکن جنگوں میں کامیابی کے ساتھ ہی ان افواج کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہتھیار ڈالنے والے ممالک کو گلے لگا لیا اور قبول کر لیا۔ چنانچہ یونا کو معلوم تھا کہ اس وقت اسوری کتنے بے درد تھے۔ ان کا گھناؤنا سلوک اور یہ کہ وہ شمالی اسرائیل پر آہستہ آہستہ ظلم و ستم برپا کر رہے ہیں، لہٰذا خدا کے حکم کو قبول کرنا یونا کے لیے آسان نہیں تھا۔ خدا کے حضور بھاگنا۔ یونا خدا کے حضور سے بھاگتا ہے۔ وہ بھاگ کر نینوا نہیں، یافا گیا، اور اسے ایک جہاز ملا جو ترسیس کو جاتا ہے۔ لفظی طور پر نینوا اور ترسیس مخالف سمت میں واقع ہیں۔ اگر نینوا شمالی اسرائیل کے دارالحکومت سامریہ سے تقریباً 750 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا، تو ترسیس بحر روم کے مغربی کنارے سے تقریباً 3200 کلومیٹر دور تھا۔ جہاں تک ہو سکے یونان بھاگنا چاہتا تھا۔ تب اس نے سوچا کہ وہ خدا سے بھاگ سکتا ہے، لیکن یہ انسان یونا کی حماقت ہے۔ حالانکہ اسے نبی کہا جاتا تھا۔ بائبل بیان کرتی ہے، میں تیری روح سے بچ کر کہاں جاؤں یا تیری حضوری سے کدھر بھاگوں؟ اگر آسمان پر چڑھ جاؤں تو تو وہاں ہے، اگر میں پاتال میں بستر بچھاؤں تو دیکھ تو وہاں بھی ہے، اگر میں صبح کے پر لگا کر سمندر کی انتہا میں جا بسوں
تو وہاں بھی تیرا ہاتھ میری رہنمائی کرے گا اور تیرا داہنا ہاتھ مجھے سنبھالے گا۔ ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ یعقوب خدا اپنے بڑے بھائی عیسو سے بھاگا تھا، لیکن 20 سال بعد خدا نے یعقوب کو دوبارہ بلایا جہاں اسے ہونا تھا۔ خدا کبھی دستبردار نہیں ہوتا، ہم بھاگ نہیں سکتے۔ اگر خدا بلاتا ہے تو سزا ملنے کے بعد اطاعت کرنے یا حکم ماننے میں محض فرق ہے۔ مجھے اٹھاؤ اور سمندر میں پھینکو۔ خدا کے تیار کردہ کچھ تھیٹر کے آلات ہیں جنہوں نے یونا کو بھاگنے نہیں دیا، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ یونا اطاعت نہیں کرے گا اور نینوا میں نہیں جائے گا بلکہ ترسیس جانے والے جہاز پر بھاگے گا۔ پہلے ایک بڑی آندھی تھی، تیز ہوا نے سمندر کے وسط میں ایک سخت طوفان برپا کر دیا اور جہاز کے ٹوٹنے کا خدشہ تھا۔ کشتی پر سوار لوگ خوف زدہ تھے اور ہر ایک نے اپنے معبود کو پکارا اور جہاز ہلکا کرنے کے لیے سامان سمندر میں پھینکا، لیکن چونکہ وہ اس کا سبب نہیں جانتے تھے انہوں نے غلط قیاس آرائیاں کی اور اپنی پوری کوشش کی، لیکن احمقانہ حرکات کر رہے تھے اور نہ خدا نے یونا کو جاگنے اور اس معبود کو جس پر یونا کا اعتقاد تھا پکارنے کو کہا۔ بے وقوف لوگ ہر ممکن کوشش کر رہے تھے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کس کا خدا اتنا ناراض ہے۔ تاہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ انہوں نے کتنی بار اپنے معبودوں کو پکارا، اس سے مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ وجہ تلاش کرنے کے لیے کرہ ڈالیں اور کرہ یونا کے نام پر نکلا۔ یونا نے اعتراف کیا، اس نے ایک بات میں خدا کے کلام کی نافرمانی کی اور یہ طوفان اس کی وجہ سے ہوا، ایک شخص کی وجہ سے۔ دوسروں کو اس طرح کے طوفان کا سامنا کرنا پڑا جیسے ایک شخص یوسف کے ذریعے یعقوب کا خاندان زندہ رہا، پوتیفار کا گھر برکت سے بھرا تھا اور مصر زندہ رہا، ہر ملک بچا اور جسمانی نجات حاصل کی۔ ایک شخص جولیت نے خدا کے لوگوں اسرائیل کو خوف زدہ کیا اور ایک شخص داؤد نے اس خوف پر فتح حاصل کی۔ ایک شخص آدم کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے ذریعے موت آئی، اور ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے بہت سے لوگ مر گئے، اور ایک شخص یسوع مسیح کے فضل کے وسیلے نعمتیں بہت سے لوگوں کو افراط سے ملی۔ آخر میں لوگوں نے پوچھا، ہم تجھ سے کیا کریں کہ سمندر ہمارے لیے ساکن ہو جائے؟ یونا نے جواب دیا، مجھ کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ لوگوں نے انسانی طریقوں سے پوری کوشش کی، لیکن جب وہ خدا کی تیار کی گئی تیز ہوا کا مقابلہ نہ کر سکے تو آخرکار انہوں نے یونا کو اٹھایا اور اسے سمندر میں پھینک دیا اور سمندر ساکن ہو گیا۔ اب ہم دوسرے مرحلے کے اعلی کار سے ملنے جا رہے ہیں جسے خدا نے تیار کیا تھا۔ خداوند نے ایک بہت بڑی مچھلی فراہم کی۔ خدا جانتا تھا کہ خدا کا حکم ملنے کے بعد یونا نینوا کی بجائے ترسیس جائے گا، اور وہ جانتا تھا کہ اسے آخرکار سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ لہٰذا اس نے طویل عرصہ پہلے ایک بڑی مچھلی تیار کی۔ بڑی مچھلیاں ویل نہیں ہیں، ہمیں ابھی اسے ایک بڑی مچھلی کی طرح دیکھنا ہے جو یونا کو نگلنے کے بعد اسے 3 دن تک رکھ سکتی ہے اور جس میں یونا 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ یونا 3 دن اور 3 رات مچھلی کے اندر تھا۔ فریسی اور شرع کے عالموں کو جنہوں نے اسے کہا تھا، استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں، یسوع نے کہا، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ یونا نے یسوع کی نمائندہ زندگی بسر کی، اپنی زندگی اور ایمان کی شخصیات سے نہیں بلکہ اس واقعے سے جس میں وہ ایک بڑی مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور رات رہا۔ میں اپنی نظریں ادا کروں گا۔ یونا نے دعا کی، اس نے اپنی مصیبت کی وجہ سے خدا کو پکارا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا نے اسے گہرے سمندر کی تہ میں پھینکا ہے، اور اس نے کہا کہ اگرچہ وہ خدا کی نظر سے دور کر دیا گیا ہے تو بھی وہ دوبارہ خداوند کی مقدس ہیکل کو دیکھے گا۔ وہ جس جگہ پر تھا وہ آرام دہ اور پرسکون جگہ نہیں تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کتنی بڑی تھی۔ وہ مچھلی کا پیٹ تھا، سیلاب نے اس کی جان کا محاصرہ کیا، بحری نبات اس کے سر پر لپٹ گئی۔
اس کی مایوسی پہاڑ کی تہ تک نظر آئی اور زمین کے اڑبنگے اس پر بند ہو گئے۔ لیکن یونا نے اقرار کیا، اے خداوند میرے خدا، تو نے میری جان پاتال سے بچائی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب اس کا دل بےتاب ہوا تو اس نے خدا کو یاد کیا اور اس کی دعا خدا کے حضور پہنچی اور کہا، میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا، میں اپنی نظریں ادا کروں گا، نجات خداوند کی طرف سے ہے۔ تب خدا نے یونا کو زمین پر اگل دینے کا حکم مچھلی کو دیا، جاؤ اور منادی کرو۔ خدا نے دوبارہ یونا سے کہا، اٹھ کر اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں۔ خدا کبھی نہیں بدلتا، یہ ویسا ہی تھا جیسا خدا نے پہلی بار یونا کو حکم دیا تھا، یہ ویسا ہی تھا جیسے خدا نے 20 سال بعد یعقوب کے ساتھ کیا تھا۔ تب خدا نے یعقوب سے کہا کہ اٹھ بیتیل کو جا اور وہیں رہ، اور وہاں خدا کے لیے جو تجھے اس وقت دکھائی دیا جب تو اپنے بھائی عیسو کے پاس سے بھاگا جا رہا تھا، ایک مذبح بنا۔ خدا نے جو کسی چیز کو فراموش نہیں کرتا دوبارہ یونا کو بلایا، اور اس بار یونا اٹھا اور خدا کے حکم کے مطابق نینوا گیا۔ پہلے دن یونا نے منادی کی۔ اسور کا دارالحکومت نینوا 3 دن کی مسافرت پر کافی بڑا شہر تھا، تاہم یونا کا دل اب بھی بےتاب ہے، حالانکہ ایسا لگتا ہے کہ اب وہ قریباً موت کی تکلیف کے بعد اطاعت کی جگہ پر کھڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 دن کی منادی 40 روز کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا کرتے ہوئے اس کافی بڑے شہر کے گرد 3 دن کی راہ چلنے کا سفر تھا۔ تاہم خدا نے یونا کی نافرمانی کے ذریعے کام کیا جو اطاعت کی طرح لگتی تھی۔ یونا اٹھا اور منادی کی، لیکن واقعتاً نہیں، اور صرف اس مقام کی پاسداری کی جہاں خدا اسے سزا نہ دے، اور اسی لمحہ نہیں چاہتا تھا کہ اسور کا سنگِ دل دارالحکومت نینوا توبہ کرے اور اسے معاف کر دیا جائے، اور اس لیے وہ ایک پتھر سے 2 پرندوں کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن خدا پہلے ہی نینوا والوں کے دلوں میں خوف کا بیج بو چکا ہے۔ جب انہوں نے یونا کے الفاظ سنے، انہوں نے اقرار کیا اور وہ خدا پر ایمان لائے۔ انہوں نے روزے کا اعلان کیا اور اس میں ادناؤں والا سب نے ٹاٹ اڑا۔ جب یہ خبر نینوا کے بادشاہ تک پہنچی تو وہ اپنے تخت سے اٹھا، اپنا شاہی لباس اتارا، ٹاٹ اوڑا اور راکھ پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے نینوا میں ایک اعلان جاری کیا، بادشاہ اور اس کے ارکان دولت کے فرمان سے نینوا میں یہ اعلان کیا گیا اور اس بات کی منادی ہوئی کہ کوئی انسان یا حیوان گلا یا رما کچھ نہ چکھے اور نہ کچھ کھائے پیے، لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہ وزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے۔ شاید خدا رحم کرے اور اپنا ارادہ بدلے اور اپنے قہر شدید سے باز آئے اور ہم ہلاک نہ ہوں۔ اور جب خدا نے دیکھا کہ وہ مڑ گئے اور توبہ کی تو اس نے اپنی مرضی بدل دی اور وہ عذاب نہ لایا جس کا اس نے ان پر لانے کا ارادہ کیا تھا۔ کیا تو ایسا ناراض ہے؟ یونا جس نے 3 دن کی مسافت کے عظیم شہر نینوا میں ایک دن منادی کی، نینوا کی توبہ نہیں چاہتا تھا، لہٰذا جب خدا وہ عذاب جس کا اس نے ارادہ کیا تھا نہ لایا تو یونا نہایت ناخوش اور ناراض ہوا اور اس نے خدا سے شکایت کی۔ مختصر یہ کہ میں جانتا تھا ایسا ہی ہوگا۔ یونا کا مطلب یہ تھا کہ وہ جانتا تھا جب خدا نے اسے ان کے پاس بھیجا تو یہ ان کو تباہ کرنا نہیں تھا بلکہ انہیں بچانا تھا، اور کیونکہ خدا نے ان کو بچانے کا ارادہ کیا تھا لہٰذا وہ ترسیس کو بھاگ گیا، اور اس نے یہ کہہ کر کہ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے، خدا کو حوالہ دیا اور وہ شکایت کرتا رہا اور خدا سے کہا، اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ تب خدا نے جواب دیا، کیا تو ایسا ناراض ہے؟ یونا اس حقیقت کو نہیں جانتا جو خدا یونا کے ذریعے کہنا چاہتا ہے، یہ زندگی کی حماقت ہے۔ کیا مجھے خیال رکھنا نہیں چاہیے؟ یونا نے کہا کہ وہ شہر سے باہر نکل جائے گا اور ایک چھپر بنائے گا اور اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ آیا واقعی نینوا برباد ہوتا ہے۔ اس وقت یونا خوش ہوتا ہے جب خدا نے یونا کو بنایا، اسے بیل سے ڈھانپا اور بڑی ہوا اور بڑی مچھلی سے تیار کیا۔ تاہم چوتھی چیز جو خدا نے تیار کی وہ صبح کے وقت بیل کھانے کے لیے ایک کیڑا تھا۔
اور جب آفتاب بلند ہوا اور یونا کے سر پر اس کا اثر ہوا تو یونا کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ مرنے ہی والا ہے۔ یونا پھر خدا سے کہتا ہے میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ خدا نے کہا کیا تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے؟ اس نے کہا میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں۔ اب خدا ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ ہمیں یونا کے ذریعے اور یونا کی کتاب کے ذریعے کیا کہنا چاہتا ہے۔ خدا نے کہا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا، جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی، اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے ہیں اور بے شمار مویشی ہیں۔ یہی ہے یونا کی بڑی غلطی یہ تھی کہ جو کچھ خدا کہنا چاہتا ہے وہ اس سے محروم رہا کیونکہ وہ اپنے معیارات کا پابند تھا۔ خدا نے اسے نینوا بھیجا اور چونکہ نینوا کے لوگ شریر ہیں لہٰذا انہیں بچایا نہیں جانا چاہیے۔ خدا نے یونا کو اسور کے دارالحکومت نینوا میں بھیجا کیونکہ نینوا اسور کی نمائندگی کرتا ہے۔ اسور کی عدالت کرنے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے۔ یونا تقریباً 750 قبل از مسیح میں نینوا میں خدا کے کلام کی منادی کر رہا تھا اور 100 سال بعد نہوم نبی کے ذریعے ایک واضح انتباہ دیا گیا، اے شاہ اسور تیرے چرواہے سو گئے، تیرے سردار لیٹ گئے، تیری رایا پہاڑوں پر پراگندہ ہو گئی اور اس کو فراہم کرنے والا کوئی نہیں، تیری شکستگی لا علاج ہے اور تیرا زخم کاری ہے، تیرا حال سن کر سب تالی بجائیں گے کیونکہ کون ہے جس پر ہمیشہ تیری شرارت کا بار نہ تھا۔ اور تقریباً 40 سال بعد 612 قبل از مسیح میں اسور بابل کے ذریعے تباہ ہوا۔ لہٰذا خدا یونا نبی کے ذریعے اصل میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ اگر خدا کا مقصد واقعتاً نینوا کے لوگوں کو بچانا تھا تو اسور کی تباہی کو 140 سال بعد کیوں نہ روکا گیا؟ خدا کی دلچسپی پہلی جگہ پر اسور یا نینوا میں نہ تھی۔ اگر آپ خدا کے فرزند ہوتے تو کتنا زیادہ آپ عزیز ہوتے۔ خدا یونا کو یہ کہتے ہوئے کہ ان کو ہلاک کرنا اور ان کا فیصلہ کرنا مقصد نہیں ہے بتاتا ہے کیا مجھے لازم نہ تھا کہ میں اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہیں۔ اب شمالی اسرائیل یونا اور آموس کی کتابوں کے بعد ہوسیہ نبی کی بحالی کی نبوت سے مطابقت رکھتے ہوئے بابل کے ذریعے نہیں خدا کی طرف سے تیزی سے تباہ ہو جائے گا۔ اس وقت خدا کے لوگ فریاد کریں گے خدا کہاں ہے؟ آپ ہماری مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا خدا وہ ہے جو انصاف پسند ہے اور تباہی چاہتا ہے؟ آپ ہمارے ساتھ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کے ساتھ یہ باتیں کیوں ہونے دے رہے ہیں؟ چنانچہ خدا نے اب تیار کردہ تمام سٹیج کے آلات کو یونا کے ذریعے متحرک کیا، جیسے بڑا طوفان، بڑی مچھلی، بیلیں اور کیڑے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اب شمالی اسرائیل تباہ ہو جائے گا اور جنوبی یہودا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ خدا کی مرضی نہیں ہے، پر خدا اپنے لوگوں کو واپس لانے کے لیے بالواسطہ اپنا جوش ظاہر کر رہا ہے۔ خدا 1,20,000 نینوا کی زندگی کا بیلوں کے ساتھ جو حتیٰ کہ انسان نہیں ہے بلکہ بیکار مہاکاشیوں کی طرح ہیں موازنہ کرتے ہوئے، اور اس ناپاک نینوا سے جو اسرائیل خدا کے لوگ جن کو اس نے ابراہم سے شروع کرتے ہوئے حفاظت کی، نگہداشت کی، محبت کی اور فضل دکھایا کے ساتھ ہی تباہ ہو جانے کا پابند ہے، موازنہ کرتے اپنی محبت کو ظاہر کر رہا ہے۔ جس طرح یونا نے بیل سے پیار کیا جو راتوں رات بڑھی اور راتوں رات سوکھ گئی، اسی طرح اگر خدا نینوا کے باشندوں ناپاک لوگوں کی دیکھ بھال کرتا تو خدا اپنے لوگوں کی پرواہ کیسے نہ کرتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا اب بھی ان لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے جو خدا کو نہیں جانتے یا نہیں پہچانتے ہیں تو اپنے فرزندوں ہمارے لیے کتنا کام کر رہا ہے۔ یہ خدا کا دل اور خدا کی محبت ہے جو وہ یونا کی کتاب کے ذریعے بتانا اور ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ خدا کی محبت کی کہانی جو انبیاء کی کتابوں کے ذریعے واضح ہوتی ہے، اور خدا کے جوش کی کہانی خدا کے لوگوں کو یقینی طور پر خدا کے فرزند بنانے اور اس کے ساتھ ایمان سے چلنے کی خواہش کرتے ہوئے جاری ہے۔